یہ تصور یکسر باطل ہے. وہی ذات السما ہے، کائنات آسمان کا مالک وہی اللہ الارض ہے، زمین و کائنات کا مالک. لہذا تمہاری معاشی اور معاشرتی زندگی بھی اسی کے قوانین کے تابع رہنی چاہیے. جس خدا کا ہماگیر قانون خارجی کائنات میں کار فرما ہے، وہی خدا اپنے اس قانون کو کہ جس کے مطابق انسان کو زندگی بسر کرنی چاہیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ تمہیں اس حقیقت کا تعین ہو جائے کہ تمہیں بھی اس کے قانون کا سامنا کرنا ہے، تم اس سے بچ کر جا نہیں سکتے. مسلمانوں پھر آگے چل کر سورہ رعد آیت 30 ارشاد ہوتا ہے، اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان میں کس کا قانون کا فرما ہے تو فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ کا ہی قانون نافذ العمل ہے. ان سے کہو کہ پھر تم اپنے اور اپنے پیروکاروں کی زندگی میں اس قانون کو چھوڑ کر دوسری قوتوں کو کیوں کارساز بناتے ہو، جن کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے تو کیا خود اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کی قدرت نہیں رکھتے. اگر تم اللہ کو الہ السما مانتے ہو تو اسے الہ الارض کیوں نہیں مانتے؟ مسلمانوں، دین کی وضاحت کے اعتبار سے قرآن سے یہ چند مثالیں تھیں کہ اللہ سبحانہ کا دین قانون کس طرح خارجی کائنات پر حاوی اور جاری و ساری ہے. اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو کس قدر زور دے کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بھی مخلوقات عالم کا مطالعہ کرے، ان سے سبق سیکھے اور نہ ڈر بے باک گستاخ ہو کر خود قانون سازی سے باز آتے ہوئے اللہ سبحانہ کے قانون دین کو اپنے معاشرہ اور اپنی زندگی پر لاگو کرے. مگر حضرت انسان نے صرف اس حد تک تسلیم کیا کہ کائنات کو تو ہو سکتا ہے خدا نے ہی پیدا کیا ہو، اسی کے قوانین کے مطابق سرگرم عمل بھی ہو، لیکن یہ ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوا کہ اس کی اپنی حیات عرضی دنیا کی معاشی اور معاشرتی زندگی بھی اس کے قوانین کی تابع ہونی چاہیے. پھر یہ حضرت انسان اپنی حیات دنیا کے لیے اپنے خیالات سے من پسند معبود تراشتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ اس کی زندگی انہی معبودوں کی پیروی، انہی بزرگوں کو ماننے میں پھیلتی پھولتی اور آگے بڑھتی جائے. بالفاظ دیگر انسان کے خیال میں آسمانوں کا خدا اور ہونا چاہیے اور زمین کا خدا اور. آسمان میں خدا کی بادشاہت ہونی چاہیے اور زمین پر انسانوں کی. فرعون بھی یہی کہتے تھے. مسلمانوں، فرعون خالق ارض و سماوات کے دعوے دار نہ تھے، آسمان پر ایک بہت بڑے خدا کی موجودگی اور بادشاہت مانتے تھے، مگر زمین پر اپنی بادشاہت چاہتے تھے. اور یہ انسان کی بہت بڑی سخت بھول ہے. جو اس کائنات کا خدا ہے وہی ہم انسانوں کا خدا ہے. تمام کی تمام کائنات مخلوق خدا ہے اور انسان بھی کائنات کی تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہی تو ہے، مگر اس ساری کائنات میں صرف انسان ایک خود مختار مخلوق ہے. اس لیے ان کو انبیاء کے ذریعے تعلیم بھی دی گئی کہ اس نے کس طرح ایک ضابطۂ حیات کے تحت انسانی معاشرہ میں رہنا سہنا، زندگی کن اصول و ضوابط پر گزارنی ہے، کس کے کیا حقوق اور کیا فرائض ہیں، اور مرنے کے بعد اللہ سبحانہ کے سامنے انسان اپنے کیے دھرے کا جواب دہ ہوگا. اگر انسان نے زندگی بے رہروی میں گزاری تو یہ اس دنیا میں بھی خوار ہوگا، اگلی زندگی میں بھی ذلت اٹھائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ نے حضرت انسان کو چند خدائی صفات بھی دی کہ اللہ سبحانہ اگر خالق ہے تو یہ بھی عمل تخلیق کا ایک رکن ہے، اگر وہ مالک ہے تو یہ بھی حق ملکیت کا دعوے دار ہے، اللہ سبحانہ اگر رازق ہے تو یہ بھی تقسیم رزق کی صورت میں ان بانٹتا ہے، اللہ سبحانہ اگر قاضی الحاجات ہے تو یہ بھی حاجات انسانی پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ سبحانہ اگر مشکل کشا ہے تو یہ بھی مشکلات حل کرنے کا ایک سبب ہے. اللہ سبحانہ نے انسان کو یہ طاقتیں اس لیے عطا فرمائیں کہ وہ اس کو با اختیار کر کے
आजमाना चाहता है, इसको जजा और सजा का हकदार ठहराना चाहता है। क्योंकि जो बेबस और मजबूर है तो उसका तो कोई एहतसाब नहीं, एहतसाब सिर्फ उसका होगा जिसकी संगली खुली है, जो अमल करने, सोचने, समझने में आज़ाद हो। इस आज़ाद बाअख्तियार ज़िंदगी ने इंसान का दिमाग ख़राब करके इसको बेबाक कर दिया। ये हिरस और हवस का शिकार हो गया। फिर इस हिरस और हवस ने इंसानों के गिरोह बना दिए। उनमें से कुछ गिरोह ताकतवर बन गए और कुछ गिरोह कमज़ोर रह गए। मुसलमानों, अब ताकतवर गिरोह 4 माबूदों की सूरत में इंसान के सामने जाहिर होते हैं। अहले हुकूमत, वक्त के हाकम, जिन्होंने इंसानों को यकीन दिलाया कि वो जिल्ले इलाही हैं और इंसान पर हाकम, इंसानों पर हुकूमत करने के लिए पैदा किए गए हैं। अहले मजहब, मजहबी पेशावर हजरात, जिन्होंने इंसान के जहन को जिल्ले इलाही की अताअत पर मजबूर किया। अहले सरवत, जिन्होंने निज़ाम सरमायादारी के जरिए इंसान को नहीं, वक्त की हर चीज को अपना ताबे करना चाहा। अहले तरीकत, जिन्होंने अपने आप को खुदा का वसीला बनाकर इंसानों के दिलों को भी मरूब किया। इनमें से अब हर माबूद की ख्वाहिश थी कि लोग उसकी परस्तिश करें, उसको माने। अल्लाह सुब्हाना के मुकाबला में ये दुनियावी माबूद इंसान का तख्लीकी शाहकार हैं। अहले हुकूमत और अहले सरवत तो ज़ाहिरी दुनिया तक महदूद रहे और इनकी हुकूमतें भी इंसानी जिस्मों तक रही, लेकिन दूसरे 2 माबूद, अहले मजहब और अहले तरीकत, अपनी अपनी फनकारियों और खरकारियों की वजह से इंसानी दिलों और रूहों पर भी काबज हो गए। इनका तरीका वारदात इंतहाई मुख्तलिफ रहा, और वो ये कि जो बात लोगों के दिलों में ये उतारना चाहते और चाहते कि लोग इनके गिरविदा हो जाएं, तो उस बात को अल्लाह और उसके रसूल से मंसूब कर देते, जिसको लोग दिलो जान से कबूल कर लेते। मगर मुसलमानों, हकीकत में ये लोग उन अहकामात की अमली तौर पर मुखालफत करते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से होते हैं। कुरान की सूरह हौद आयत 18 में अल्लाह सुब्हाना का इरशाद भी यही है कि जिसे ये शरीयत खुदाबंदी कहते हैं, ये इनकी खुद साख्ता शरीयत है और इसे ये मंसूब खुदा की तरफ करते हैं। सो ज़रा गौर करो कि उस शख्स से जालिम कौन हो सकता है जो अपने जहन से बातें वज़ा करे और उन्हें दीन खुदाबंदी कहकर पेश करे। यही लोग हैं जो अदालत खुदाबंदी में पेश होंगे और गवाही देने वाले पैगंबर उसकी तस्दीक करेंगे कि इन्होंने फिल वाक़या अपने रब के खिलाफ बहतान बांधा था। याद रखो, इस किस्म के जालिम रहमत खुदाबंदी से यकसर महरूम रह जाते हैं। फिर आयत 19 में इरशाद फरमाया कि इनकी हालत यह है कि अपने खुद साख्ता मसलक को, अपनी खुद साख्ता शरीयत को, शरीयत खुदाबंदी का नाम देकर लोगों को खुदा के सच्चे रास्ते की तरफ आने से रोकते हैं और चाहते हैं कि उसके साफ और सीधे रास्ते में खामखा पेचो खम पैदा कर दें। असल ये है कि ये लोग आखिरत की जिंदगी पर सच्चा और पक्का ईमान नहीं रखते, इनको बस दुनियावी मफादात अजीज हैं, जिसके लिए इन्होंने मजहब को पेशा बना रखा है। फिर सूरह हूद की आयत 20 में इरशाद फरमाया कि ये लोग खुदा के कानून मकाफात से बचकर कहीं नहीं जा सकते, ना ही कानून खुदाबंदी के सिवा इनका कोई कारसाज हो सकता है। जिस कदर इनकी सरकशी बढ़ती जा रही है, इसी निस्बत से इनकी सजा में इजाफा होता जा रहा है। ये इसलिए कि इन्होंने अपने मसलक परस्ती की वजह से ये हालत पैदा कर रखी है कि ना इनमें हक बात देखने की ताब रही है, ना सुनने की ताब रही है, ना समझने की ताब रही है। आज मुसलमानों को उनके मजहबी पेशवाओं की तरफ से बेईमान करने का रुझान आम है। मुसलमानों के मजहबी पेशवा बनफ्से नफीस खुले बंदों मुसलमानों को शिरक करके मुशरिक बनने और फिरका बंदी का दर्स देते हैं
جبکہ ایمان لانے اور دین میں داخلہ کے بعد کسی مسلمان کے لیے ان دونوں سے دور رہنا نہایت ضروری ہے۔ ایک شرک سے گریز، دوسرے فرقہ بندی سے پرہیز، کیونکہ مسلمانوں ان دونوں باتوں کی پابندی نہ کرنے والے کو قرآن کفر کے درجے میں رکھتا ہے، لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے مذہبی پیشوا پیر و مرشد انہی دونوں باتوں کی تلقین اور تبلیغ کرتے ہیں۔ شرک، خدا کی ذات و صفات میں کسی کو ہمسر بنانا، ہم صریحاً یہ عمل کر رہے ہیں مگر تسلیم نہیں کرتے۔ اگر کبھی تسلیم کرنے کی جرت بھی کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے اندر کا انسان اور ہمارا مذہبی پیشوا یہ کہہ کر مطمئن کر دیتا ہے کہ شرک کا مطلب تو بت پرستی ہے، ہم کون سے بت پوجتے ہیں، جبکہ شرک دراصل اس معاونت اور اعانت طلبی کو کہتے ہیں جو ظاہری اسباب کے علاوہ اللہ سبحانہ کے سوا کسی ایسی شخصیت سے کی جائے جو دنیا میں موجود نہ ہو۔ اعانت طلبی سے مراد مدد اور بخشش کے لیے پکارنا ہے، پھر کسی بزرگ کی، اس کے لواحقین کی، اس کے سجادہ نشین کی اس لیے خدمت کی جائے یا اس کے نام کا ورد کیا جائے کہ بخشش کا سبب بن جائے، شرک ہے۔ کسی مرے ہوئے مردہ انسان کو جو کہ اس دنیا میں موجود نہیں، جو اس عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل کر دیا، جس کا خالق و مالک نے اس دنیا سے دانہ دنکا بند کر کے ناتا توڑ کر اسے کسی دوسرے عالم میں ٹرانسفر کر دیا، جس میں اتنی جرت اور طاقت نہ تھی کہ اپنا ٹرانسفر ہی رکوا سکتا، جس کا زندہ انسانوں نے دنیاوی بوریا بستر جسد خاکی گول کر کے 6 فٹ زمین کے نیچے دبا دیا کہ اب مر گیا ہے، انتقال کر گیا ہے، کسی اور دنیا میں منتقل کر دیا گیا ہے، کبھی واپس نہیں آ سکتا، اس مردے کو اس طرح پکارنا کہ مدد کو پہنچے، شرک ہے۔ مسلمانوں یہ دونوں صورتیں قرآنی احکامات کے بالکل خلاف ہیں۔ غائبانہ امداد اور بخشش کا اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ ارے کسی کو مشکل کشا، دستگیر، داتا، حاجت روا سمجھنا ہی تو کفر اور بت پرستی ہے۔ عام طور پر ہم مسلمانوں میں شرک پھیلا ہوا ہے، توحید نایاب ہے۔ اکثر ایمان کے دعوے دار شرک اور توحید کے معنی اور ان میں فرق ہی نہیں جانتے۔ مسلمان تو ہیں مگر بے شعوری میں شرک میں گرفتار ہیں۔ عموماً لوگ آڑے وقت پیروں کو، پیغمبروں کو، اماموں کو، شہیدوں کو، اولیاء کو پکارتے ہیں، انہی سے مرادیں مانگتے ہیں، انہی کی منتیں کرتے ہیں، مرادیں برانے پر انہی نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، مصائب اور مشکلات سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کسی کا نام عبد النبی، کسی کا نام نبی بخش، کوئی علی بخش، کوئی حسین بخش، کوئی امام بخش، کوئی پیر بخش، کوئی مدار بخش، کوئی سلار بخش ہے۔ کوئی کسی کے نام کی بودی رکھتا ہے تو کوئی سر مڑواتا ہے، کوئی کسی کے نام کے جانور ذبح کرتا ہے، مشکل پڑنے پر کوئی کسی غیر اللہ کو پکارتا ہے، کسی پیر فقیر کے نام کی قسم کھاتا ہے۔ ارے غیر مسلم جو معاملہ کرتے ہیں وہی مسلمان بھی کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق فرمایا کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لا کر بھی شرک کرتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں پہلے قرآن اور مصدقہ حدیث سے توحید اور شرک کے معنی اور فرق سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ان کی بھلائی اور برائی معلوم ہو سکے۔ مسلمانوں توحید دین کا وہ اصلی اصول ہے کہ جس کے بغیر اللہ سبحانہ کے ہاں انسان کا کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں، اور دین و آخرت کی کسی طرح کی سعادت اور کامیابی کا حصول ممکن ہی نہیں۔ لیکن عام طور پر توحید سے جو مراد لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان زبان سے لا الہ الا اللہ ادا کرے یا زیادہ سے زیادہ دل سے اس مفہوم کی تصدیق کر دے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔